گاڑی میں بیٹھ کر اس نے پھر سے ہاتھ ہلایا۔ گاڑی آگے بڑھ گئی تو وہ سیٹ کی پشت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ عالم شاہ کے بارے میں سوچنے لگی۔ 2 دن کتنے آرام اور سکون سے گزرے تھے۔ ہر دوسرے لمحے اس کی آن دمکنے کی خوف سے آزاد تھی، اس کی قربت کے احساس سے بالاتر۔ اور پھر اب اس کی محبت پاش نگاہوں کا سامنا کرنا تھا۔ ایک یہ بھی حادثہ ہے میری زندگی کے ساتھ، میں ہوں کسی کے ساتھ، میرا دل کسی کے ساتھ۔ گاڑی رنگ محل میں جا کر رکی۔ ڈرائیور نے فوراً اتر کے پچھلی نشست کا دروازہ کھولا۔ گاڑی سے اترتے ہوئے اس کی نگاہ اوپر گئی۔ رنگ محل کی جگہ روشنی ولا جلی حروف میں لکھا ہوا تھا۔ ایک ٹھنڈی سانس بھر کر وہ سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ السلام علیکم بی بی جی۔ مکرم علی راستے میں ہی مل گیا۔ وعلیکم السلام۔ تمہارے شاہ صاحب کہاں ہیں؟ جب سے آپ گئی ہیں وہ تو کمرے سے ہی نہیں نکلے۔ وہ اداسی سے مسکرایا۔ کیا؟ اسے جھٹکا لگا۔ اب تک وہ جی صرف ایک وقت کا کھانا اندر گیا ہے۔ تو تم نے انہیں سمجھایا نہیں کہ وہ بے بسی سے بولی۔ وہ دروازہ بند کیے بیٹھے ہوں تو کسی کی ہمت ہو سکتی ہے اندر جانے کی؟ وہ ہولے سے بولا۔ اب آپ آ گئی ہیں، آپ سمجھائیں بی بی جی۔ وہ پریشانی سے سوچتی سیڑھیاں چڑھتی اوپر آ گئی۔ دروازے کا ہینڈل موڑ کر اس نے ہلکا سا دباؤ ڈالا۔ دروازہ ان لاک تھا، کھلتا چلا گیا۔ اندر حسب توقع اندھیرا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر لائٹس آن کی۔ وہ اسی جگہ بیٹھا تھا جہاں وہ چھوڑ کر گئی تھی۔ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی اس کے سامنے جا کر بیٹھ گئی۔ آنکھیں موندے وہ بے خبر سو رہا تھا۔ سفید لباس ملجگا اور شکن آلود تھا۔ سیاہ بکھرے بالوں اور بڑی ہوئی شیو کے ساتھ وہ اس سے کوئی اور عالم شاہ لگا۔ ڈرائی کلین کیے ہوئے مغرور سے عالم شاہ قطعاً مختلف۔ پاس رکھی ٹرے پر کپڑا دھرا تھا۔ اس نے دیکھا کھانا ویسے کا ویسے رکھا تھا۔ اس نے چھوا تک نہ تھا۔ ہاں البتہ قالین پر بکھرے سگریٹ کے ٹکڑوں میں گراں قدر اضافہ ہو چکا تھا۔ نہ جانے 2 دن میں اس نے کتنا دھواں پھونکا تھا۔ حالت خراب میں بھی ہلکی سی سختی سے بینچے لب سیاہ ہو رہے تھے۔ وہ ایسا بگڑا ہوا روٹھا ہوا بچہ لگ رہا تھا جو کوئی من پسند چیز نہ ملنے پر روتے روتے سو گیا ہو اور جس کے رخساروں پر آنسوؤں کے نشان موجود ہوں۔ اچانک ہی اس نے آنکھیں کھول لیں اور سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ اس کے بالکل قریب دوزانوں بیٹھی زوفشاں بکھلا گئی۔ تم آ گئیں؟ انتہائی مخمور سرخ آنکھیں بوجھل اور سوجی ہوئی تھیں۔ جی، اس نے نگاہیں جھکا لیں۔ ہاں میں نے صبح ڈرائیور سے کہا تھا تمہیں لانے کا۔ آپ نے یہ حالت کیا بنا رکھی ہے؟ اس نے آہستہ سے پوچھا۔ تم ہی تو ہو میری اس حالت کی ذمہ دار۔ اٹھ کھڑا ہوا اور جا کر پردے ہٹانے لگا۔ میں؟ وہ حیرت سے منجمد ہو گئی۔ ہاں تم۔ وہ مڑا۔ تم نے ہی روکا تھا نا مجھے اس کو قتل کرنے سے۔ تم نے قسم دی تھی نا مجھے۔ وہ قسم نہیں، ایک آگ تھی روشنی جو میرا سینہ اب تک دہکا رہی ہے۔ مارنے دیا ہوتا مجھے اس کو، 10 گولیاں اس کے سینے میں اتارتا تو اس گالی کا ازالہ ہو پاتا جو میرے کانوں نے سنی، ہزاروں آدمیوں کے درمیان۔ تم نے کیوں روکا مجھے؟ کیوں؟ اسے مار کر آپ خود کہاں جاتے؟ وہ نرمی سے بولی۔ جانتے ہیں کیا ہوتا؟ وہ تلخی سے ہنسا۔ پھانسی چڑھ جاتا۔ بس اسے حیرانی ہوتی۔ آپ کے لیے کچھ نہیں؟ میرے لیے تو شاید پھر بھی بہت کچھ ہو، وہ تھکے تھکے انداز میں بولا۔ لیکن تمہارے لیے کیا اہمیت ہے اس بات کی؟ تمہیں تو خوشی ہوگی نا؟ تمہیں خوشی ملتی، آزادی مل جاتی، شاید کسی دوسرے شخص کا ساتھ مل جاتا۔ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں بالوں میں پھنسا کر وہ بیڈ کے کنارے بیٹھ گیا۔ اس کی بات پر زوفشاں نے چونک کر اسے دیکھا تھا۔ جتنا بے نیاز وہ خود کو ظاہر کرتا تھا اتنا تھا نہیں۔ اب میرے لیے کسی دوسرے شخص کے ساتھ کی کوئی اہمیت نہیں۔ وہ کھڑی ہو گئی۔ اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی اس حالت کی ذمہ دار میں ہوں تو جو چاہے سزا دیں، وہ 10 گولیاں میرے سینے میں اتار دیں، لیکن بہرحال اتنا ضرور سوچیں گے کہ کسی دوسرے کی دی ہوئی ایک گالی کا ازالہ انسان اپنی زندگی داؤ پر لگا کر نہیں کیا کرتا۔ روشنی تم نہیں جانتی، اندازہ ہی نہیں کر سکتی ہو اس کا کہ یہ واحد بات جو میں صرف سوچتا ہوں تو میرے جسم میں دوڑتا لہو زہر بن جاتا ہے، میرے مساموں سے دھواں نکلنے لگتا ہے، میرا وجود بھڑکتی آگ کا ایک گولا بن کر رہ جاتا ہے۔ یہ بات میں نے سنی کسی اور کی زبان سے، یہ گندی گالی، یہ جلتا کوڑا مجھ پر برسا ہزاروں لوگوں کے سامنے اور میں خاموش رہا، کچھ بھی نہ کر سکا۔ کیا کبھی عالم شاہ اتنا بے بس ہوا؟ کبھی نہیں۔ کیا شے ہوتی ہے یہ محبت؟ بھڑکتے انسان کو پانی بنا دیتی ہے، ناکارہ کر دیتی ہے، توڑ مروڑ کر بے شناخت کر ڈالتی ہے۔ انسان کا اپنا وجود، پوری شخصیت گم ہو کر رہ جاتی ہے۔
ہاں یہ محبت میرے جیسے شخص کے بس کا روگ تو نہ تھی۔ وہ اٹھ کر دیوار تک گیا اور سر اٹھا کر دیوار پر مکے برسانے لگا۔ وہ بھی اٹھ کر اس تک پہنچی۔ چند لمحے تذبذب سے کھڑی، لب کاٹتی رہی، پھر اس کے مضبوط شانے کو تھام لیا۔ آپ بھول نہیں سکتے یہ بات؟ نہیں، وہ بڑکا۔ میں کہوں تب بھی نہیں۔ تمہاری خاطر ہی تو بلانے کی کوشش کر رہا ہوں اسے۔ پچھلے کئی دنوں سے تمہاری قسم کی روشنی اس رات اگر میں باتھ روم میں بند نہ ہوتا یا دوسری صبح تمہارے گھر نہ بھیج دیتا تو شاید تمہیں ہی مار دیتا۔ وہ سہم کر تھوڑا پیچھے ہٹ گئی۔ ہاں، اتنا ہی غصہ تھا مجھے تم پر۔ کیوں بچائی تم نے اس کی زندگی؟ کیوں دی تھی اپنی قسم مجھے؟ آپ آپ کیوں اتنی سی بات کو خود پر سوار کرتے ہیں؟ وہ ڈرتے ڈرتے بولی۔ اتنی سی بات؟ اس نے دانت پیسے۔ کاش کہ تم جان سکتی کتنا درد ہے عالم شاہ کے سینے میں۔ جانتی ہو کہ ماں کا رشتہ کیا ہوتا ہے؟ یہ رشتہ میرے لیے ایک پھوڑا ہے، ایک ناسور ہے جو پکتا ہے مجھ میں، مجھے اندر سے گلائے جاتا ہے۔ وہ آگے بڑھایا اور اسے بازوؤں میں تھام لیا۔ سنو روشنی، سنو، مجھے عورت کی ذات پر اعتبار نہیں آتا۔ یہ سر سے پاؤں تک وفا ہے یا سراپا بے وفائی، میں سمجھ نہیں پاتا۔ لیکن اس کے باوجود میں نے تمہیں چاہا، تمہاری خواہش کی، تمہیں اپنایا، محض اس لیے کہ عورت سے متنفر ہونے کے باوجود میں عورت سے ہار گیا۔ محبت ہار ہی تو ہوتی ہے نا؟ کس قدر مجبور ہوں میں اس محبت کے ہاتھوں۔ اس کا اندازہ یوں کرو کہ میں جانتا تھا تمہارا دل کسی اور کے نام ہے، تمہاری آنکھوں میں مہکتے خوابوں کی خوشبو کسی اور کے لیے ہے، اور یہ جاننے کے باوجود بھی میں تمہیں اپنے گھر لے آیا، بے وفائیوں اور ہرجائی پن کے تمام تر خوف کے باوجود۔ کیا متضاد واقعہ ہے! لیکن آج میں تم سے ایک درخواست کر رہا ہوں روشنی، زندگی میں کبھی بھی ماں کے رشتے سے کھوٹ نہ کرنا، اس ایک لفظ کی حرمت کو داغدار نہ کرنا۔ تمہارے ماتھے پر جو روشنی ہے، تمہاری آنکھوں میں جو سچائی ہے، یہ مجھ سے کہتی ہے کہ جب تم ماں بنو گی تو بہت محبت والی ماں ہوگی، اس حرمت اور تقدس کی پاسبان جو ایک ماں کا ہی حصہ ہو سکتی ہے۔ بس میرے اس یقین کو کبھی بے یقین نہ کرنا۔ وہ کھلی آنکھوں سے اسے تکتی رہ گئی۔ کیا بلا کا یہ بدگمان شخص تھا، اس سے والہانہ عشق کرتا تھا اور بے وفائی کی امید بھی رکھتا تھا۔ وہ تھوڑی دیر اسے دیکھتی رہی، پھر بولی، زنجیروں میں جکڑ کر لائے ہیں تو لازماً یہی سمجھیں گے کہ میرے دل کے کسی کونے میں فرار کی آرزو بھی ہوگی، لیکن یاد رکھیں، عورت محبوب سے بے وفائی کر لے تو عورت ہی رہتی ہے، شوہر سے بے وفائی کرے گی تو گالی بن جاتی ہے۔ میں کبھی بھی خود کو گالی نہیں بناؤں گی، سمجھے آپ؟ بہت عرصے بعد اس کے لبوں پر مسکان آئی تھی۔ برا لگا تمہیں؟ شاید مجھے اپنے اندیشوں کو یوں بے نقاب نہیں کرنا چاہیے تھا۔ بہت اچھا کیا آپ نے یہ سب کہہ کر، کم از کم مجھے اتنا علم تو ہو گیا کہ آپ مجھے جن محبت پاش نظروں سے دیکھتے ہیں، اب ان کے پیچھے بدگمانیوں کے عکس بھی موجود ہیں۔ چلو وعدہ ہے عالم شاہ کا، آج کے بعد کبھی تمہارے متعلق معمولی سا بدگمان بھی ہو جاؤں تو موت آ جائے۔ تمہارے لبوں سے آج یہ چند لفظ سن کر برسوں سے دل کی سطح پر جمع شک و شبہات کا غبار صاف ہو گیا ہے۔ اس کا تھکا تھکا لہجہ صاف ہو کر پھر پہلے جیسا شگفتہ ہونے لگا۔ ارے، وہ اچانک چونکا تھا۔ تم تم نے یہ لباس پہنا ہے؟ کیوں؟ وہ اسے دیکھنے لگی۔ پسند نہیں ہے آپ کو؟ بہت پسند ہے، وہ ہلکے سے ہنسا۔ ساڑی ہمیشہ میرا پسندیدہ لباس رہی ہے۔ عورت بڑی باوقار، بڑی مکمل لگتی ہے۔ ذرا ادھر دروازے تک جاؤ اور چل کر پھر واپس مجھ تک آؤ، میں تمہیں ہر زاویے سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس کے لیے بڑا مشکل مرحلہ تھا، پھر بھی وہ بنا کچھ کہے مڑ کر دروازے تک گئی اور پلٹ کر اس تک آ گئی۔ شاندار، وہ ستائشی لہجے میں بولا۔ تم پر تو یہ لباس کچھ اور ہی دلکش لگتا ہے، اکثر پہنا کرو۔ آپ بھی بدل لیجئے کپڑے، نہا کر فریش ہو لیں، وہ سر جھکا کر آہستہ سے بولی۔ ہاں ٹھیک ہے، اس نے سر ہلایا۔ تم حسینہ سے کھانا لگانے کا کہو، میں تب تک نہاتا ہوں، پھر کہیں باہر چلتے ہیں۔ اس نے ہولے سے سر ہلایا اور مڑ کر کمرے سے نکل گئی۔ کھلی کھڑکی سے پرے نیلے روشن آسمان کی وسعتوں کے نیچے پھیلی جھیل کے پانیوں میں بھی نیلے آسمان کا عکس تھا۔ ہر شے بڑی کھلی ہوئی، چمکدار اور روشن لگ رہی تھی۔ زوفشاں کا جی چاہا دوڑتی ہوئی جائے اور پانی میں آگے تک جا نکلے۔ جگہ پسند آئی؟ عالم شاہ نوکر کو کھانے کا کہہ کر آیا تھا۔ اسے یوں محویت سے باہر تکتا پا کر اس نے پوچھا۔ جی، بہت، وہ باہر دیکھتی رہی۔
ابھی تو دوپہر ہے، سورج چمک رہا ہے، منظر واضح ہے۔ کل صبح جلد اٹھ کر دیکھنا ہوگا۔ فطرت کے حسن پر حیران رہ جاؤ گی۔ پانی کے اوپر قہر ہوگا جو آسمان تک پھیلتی معلوم ہوگی۔ سفید آبی پرندوں کے گول کناروں پر اور پانی کی سطح پر جمے ہوں گے۔ ہر شے اتنی مقدس، اتنی دلکش معلوم ہوگی کہ تمہارا دل ہمیشہ یہیں رہنے کو چاہے گا۔ آپ آتے رہتے ہیں یہاں؟ اس نے کھڑکی کے آگے سے ہٹتے ہوئے پوچھا اور بیڈ پر بیٹھ گئی۔ ہاں، جب میرے دوست نے یہ ریسٹ ہاؤس بنوایا تھا تب اس کی دعوت پر ایک ہفتہ یہاں گزار کر گیا تھا۔ اس کے بعد بھی ایک دو مرتبہ آنا ہوا ہے، لیکن اس نے بات ادھوری چھوڑ کر مسکرا کر اسے دیکھا۔ لیکن اس مرتبہ تو ایسا لگتا ہے جیسے جنت میں آ نکلا ہوں۔ وجہ اس مصنوعی جھیل کا حسن نہیں، تمہارا حسن ہے۔ وہ بھرپور انداز میں مسکرایا۔ میں نے شادی سے پہلے بھی سوچ رکھا تھا کہ ہنی مون کے لیے تمہیں یہاں لے کر آؤں گا۔ میں نے تقریباً پوری دنیا ہی گھوم رکھی ہے، لیکن یقین کرو جتنا سکون میں یہاں پاتا ہوں کہیں اور نہیں پاتا۔ دنیا بھر میں یہ جگہ میری پسندیدہ ترین جگہ ہے۔ جی، بہت خوبصورت جگہ ہے، اس نے سر ہلایا۔ تم کہو تو یہ ریسٹ ہاؤس میں خرید لوں؟ اس کی کیا ضرورت ہے؟ وہ ہولے سے مسکرا دی۔ جب چاہے آ تو جاتے ہیں آپ۔ ہاں بالکل، نواب قاسم خان میرا جگری دوست ہے۔ زبانی طور پر تو اس نے مجھے ہی دیکھ رکھا ہے، لیکن میرا دل چاہتا ہے روشنی سے میں دنیا کی ہر شے باضابطہ طور پر تمہارے نام لکھ دوں۔ وہ ہاتھ پر خاموش ہو گئی۔ جو کچھ میں تمہارے لیے کرتا ہوں کیا تمہیں اس سے خوشی نہیں ہوتی روشنی؟ اسے بڑی دیر تک دیکھ کر اس نے ایسے لہجے میں پوچھا جس کے پے میں حسرتیں پوشیدہ تھیں۔ ذوالفشاں نے خاموش نظروں سے اس پر جما دی۔ ان آنکھوں میں فرید عالم شاہ کے اندر تڑپتے مچلتے ہر سوال کا جواب موجود تھا۔ وہ ٹھنڈی سانس بھر کر کھڑا ہو گیا۔ کھانا اب تک تیار نہیں ہوا، میں دیکھتا ہوں۔ وہ شال کو بازوں کے گرد لپیٹتا باہر نکل گیا۔ ذوالفشاں نے بیڈ کے پشت سے سر ٹکا دیا اور آنکھیں موند دیں۔ وہ یہاں آنے کے لیے ذہنی طور پر قطعاً تیار نہ تھی، محض عالم شاہ کی ضد سے مجبور ہو گئی تھی۔ اپنے اندر کو مار مار کر وہ ادموئی ہوئی جاتی تھی، تب کہیں جا کر عالم شاہ کی وارفتگیاں برداشت ہو پاتی تھی۔ روشنی ولا میں تو ہزار کام ہوتے تھے جو اسے ذوالفشاں سے دور رکھتے تھے۔ زمینوں کے معاملات، وہاں سے مختلف کاموں سے آئے ہوئے لوگوں کے مسائل، نوکروں کو ہدایات کا سلسلہ، دوستوں کی آمد و رفت۔ وہ بیش رفت ان تمام باتوں میں الجھا رہتا اور وہ قدرے سکون سے رہا کرتی، لیکن یہاں آنے سے قبل اسے علم تھا کہ اسے دن رات وہ غربت برداشت کرنی ہوگی جس کے خیال سے ہی اس کے اندر بے چینیاں برپا ہو جاتی ہیں۔ پھر اس نے سوچا اسے تمام عمر اس تپتے صحرا میں ہی اسی طرح چلتے جانا ہے، پھر گریز کیسا اور کیسا انکار۔ سر تسلیم ہم کر کے وہ اس کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے اس کے ساتھ چلی آئی تھی۔ اگلی صبح وہ فجر کی نماز پڑھ کر باہر چلی آئی۔ عالم شاہ نے بالکل درست کہا تھا۔ تھوڑی دیر تک وہ مبہوت کھڑی قدرت کے صنائیوں اور رعنائیوں کو دیکھتی رہی۔ تحد نگاہ پھیلے شفاف پانیوں کو کوہر کے بادلوں نے جھک کر جیسے اپنے بازو میں لپیٹا ہو۔ پرندوں کے گول تھے جو آسمان پر پانی کی سطح کناروں پر جمع تھے۔ اسے لگا وہ واقعی جنت کے کسی گوشے میں ہے۔ چپلیں اتار کر اس نے شفاف پانی کے اندر جمے بڑے بڑے پتھروں پر قدم جمائے اور ذرا سا آگے بڑھ کر جا بیٹھی۔ سردیاں اپنے اہتمام پر تھیں اور فی الوقت فضا میں تیرتی ٹھنڈک اسے بھلی لگ رہی تھی۔ کیا حسین نظارہ ہے، کیا جنت نظیر جگہ ہے، اس نے گھٹنے سے تھوڑی ٹکا کر سوچا۔ نہ جانے کیا راز ہے اس میں۔ انسان جس جگہ کو پسند کرے وہاں اپنی من چاہی شخصیت کے ہمراہی میں آنا کیوں چاہتا ہے؟ عالم شاہ یہاں میرے ساتھ ہی کیوں آنا چاہتا تھا؟ اور اگر مجھے اختیار حاصل ہوتا تو میں… اس نے دل میں ایک چور دروازہ ہوتا محسوس کیا۔ نہیں، پھر اس نے سختی سے سر جھٹک دیا۔ اب مجھے ایسا سوچنا بھی نہیں چاہیے۔ خدا کے واسطے آزر مت دہرایا کرو مجھے ان چور دروازوں سے۔ میں بھول جانا چاہتی ہوں تمہیں۔ اس کے اندر سے ایک سسکی نکلی، پھر اس نے ہتھیلیوں سے آنکھوں کے کنارے رگڑ دی اور پانی پر نظریں جما دی۔ جس جگہ وہ بیٹھی تھی وہاں سے پانی کی گہرائیاں شروع ہو جاتی تھیں۔ اس نے انگلی پھیر کر پتھر کی چکنی سطح کو محسوس کیا اور خوفزدہ ہو گئی۔ اگر میں کھڑی ہوئی اور میرا پاؤں پھسل گیا تو؟ اس نے سوچا۔ ایسی صورت میں کوئی شے ایسی نہ تھی جسے وہ تھام سکتی۔ پلک جھپکتے میں اس کا وجود ٹھنڈے سرد پانیوں کی گہرائیوں میں جا پہنچتا۔ وہ پانی جو باہر سے دیکھنے میں دلکش، چمکدار، خوبصورت، حیات آفریں تھا اور اندر سے شفاف، سرد مہر اور بے رحم تھا۔ اسے پل بھر میں یوں نگل جاتا کہ پھر نہ وہ رہتی اور نہ کسی آزر کا تصور، نہ کسی عالم شاہ کی رفاقت۔ عالم
خوف کے عالم میں بے اختیار اس نے پکارا تھا۔ ہاں روشنی، کہو۔ اس کے اندر جیسے زندگی کا اعتماد دوڑ گیا۔ سر گھما کر اس نے دیکھا، وہ اس کے پیچھے کھڑا تھا۔ آپ؟ اس نے گہرا سانس آزاد کیا۔ آپ کب آئے؟ کافی دیر ہو گئی، وہ مسکرایا۔ تم جھیل میں پھیلے پانی کو دیکھ رہی تھی اور میں تمہاری پشت پر بکھرے خوبصورت بالوں کو۔ اس محویت میں کوئی مجھ سے پوچھتا کہ دن ہے یا رات تو میں کہتا رات، لیکن تم نے مجھے پکارا کیوں تھا؟ میں ڈر گئی تھی۔ میں سوچ رہی تھی میں پھسل کر پانی میں نہ گر جاؤں۔ عالم شاہ نے اپنا مضبوط ہاتھ اس کے سامنے پھیلا دیا۔ زوفی شاہ نے اسے تھاما اور اٹھ گئی اور اس تک آ گئی۔ جب تک عالم شاہ زندہ ہے، موت اور تمہارے بیچ ایسی دیوار بنا رہے گا کہ نہ تم اس کی ہلکی سی پرچھائی دیکھ پاؤ گی، نہ وہ تمہاری۔ وہ اسے قریب سے دیکھ کر مسکرایا۔ اس نے جلدی سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ کی مضبوط گرفت سے آزاد کرایا اور آگے بڑھ گئی۔ ذرا سا آگے جا کر اس نے مڑ کر دیکھا، وہ اسی جگہ کھڑا تھا۔ نظروں میں ایک عجیب سا احساس شکیس لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ زوفی شاہ کو اپنے رویے میں بے بسی، بے پناہ سرد مہری اور لاتعلقی کا احساس ہوا، لیکن وہ بھی کیا کرتی؟ دل کے ہاتھوں اگر وہ مجبور تھا تو وہ بھی دل سے ہی شکست کھائے ہوئے تھی۔ چپلیں دوبارہ پیروں میں ڈال کر وہ وہیں گھاس پر بیٹھ گئی۔ وہ پانیوں پر نگاہ جمائے ٹہلتا رہا۔ زوفی شاہ نے اس کے لمبے چوڑے بااعتماد وجود کو غور سے دیکھا۔ تھوڑی دیر پہلے جو جھیل اسے ہولناک اور مہیب لگی تھی، اب اس کے چلے آنے سے کیسی سہمی ہوئی اور معصوم لگتی تھی۔ وہ ٹہلتا ہوا آیا اور اس سے ذرا سے فاصلے پر بیٹھ گیا۔ سنو روشنی، اچانک اس نے کہا، تم نے عمر ماروی کی داستان پڑھی ہے؟ زوفی شاہ نے اسے دیکھا اور ہولے سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ روشنی، کیا کبھی ایسا ہو سکتا ہے ماروی کو عمر سے محبت ہو جائے؟ بڑی زخمی مسکراہٹ زوفی شاہ کے لبوں پر پھیل گئی۔ اس کی بات کا کوئی بھی جواب دینے کی بجائے وہ سر جھکا کر زمین کو انگوٹھے سے کھودنے لگی۔ مجھے احساس ہے کہ میں نے تمہاری خواہش اور رضا کے بغیر اپنایا ہے، وہ سوچتا ہوا بولنے لگا۔ میں جانتا ہوں تم کسی اور کے ساتھ کی خواہش تھی، تمہارا دل کسی اور کے لیے دھڑکتا تھا، لیکن مجھے یقین تھا اور ہے کہ جتنی محبت تمہیں اس سے تھی اور اسے تم سے، ان دونوں محبتوں کو جمع کر کے ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جاتا اور دوسرے پر عالم شاہ کی محبت، جنون اور خواہش کی، تو تمہاری قسم روشنی میرا پلڑا باری ہوتا۔ میں نہیں رہ سکا یہ سب کچھ کیے بغیر۔ مجھے یاد ہے تم نے کہا تھا تمہیں اپنے دل پر کبھی بھی اختیار نہ ہوگا کہ تم اسے میرے نام کر دو۔ تم نے کہا تھا کہ میرے حصے میں محض ایک خالی کھوکھلا وجود ہی آ سکے گا، اور جواباً میں نے دعویٰ کیا تھا کہ میں اس خالی کھوکھلے وجود کو بھی اپنی تمناؤں سے سینچ کر اس میں محبت کے گلزار کھلا دوں گا۔ لیکن اب کبھی کبھی مجھے یوں لگتا ہے روشنی کہ میں نے برسوں تپتے صحرا کی خاک چھان کر ایک احرام دریافت کیا، لیکن اس خوبصورت تاج محل جیسے مقبرے کے اندر جانے کا راستہ مجھے نہیں ملتا۔ میں باہر کھڑا اس کی مرمرین دیواروں سے اپنا سر پھوڑ رہا ہوں، پاش ہو رہا ہوں، لیکن کوئی ایک در، کوئی ایک کھڑکی، کوئی ایک روزن میرے نام کا نہیں۔ اور مجھے یہ بھی وہم ہے کہ کبھی میں کوشش کر کے اندر پہنچا بھی تو مجھے علم ہوگا کہ اس صحرا میں دفن خزانہ تو کب کا کوئی اور لے جا چکا۔ میرے حصے میں تو بس ایک سرد لاش رہ گئی ہے۔ کئی آنسو زوفی شاہ کی آنکھوں میں بھرے اور ٹپ ٹپ نیچے گھاس میں گرنے لگے۔ میں تمام تر جذبوں سمیت تم تک آنا چاہتا ہوں، تو تم برف کا ایک ایسا بت بن جاتی ہو جسے عشق کی پاگل آگ بھی نہیں پگھلا سکتی۔ تم اکیلی ہوتی ہو تو نہ جانے وہ کون سا خیال ہوتا ہے جو تمہارے لبوں پر مسکراہٹیں، تمہاری آنکھوں میں چمک اور تمہارے گالوں پر گلال بکھیر دیتا ہے۔ میں تم تک پہنچتا ہوں تو تمہاری مسکراہٹیں دم توڑ دیتی ہیں، تمہارے گال سرسوں کا کھیت بن جاتے ہیں، تمہاری شیر کہتی آنکھیں نوحے پڑنے لگتی ہیں۔ میرے لیے تمہارے لبوں پر خوشی سے بھری ایک مسکان تک نہیں آتی۔ عمر نے تو ماروی کو دولت سے جیتنا چاہا تھا، میں تو تمہیں جذبوں اور آرام کرنا چاہتا ہوں۔ محبت اتنی بے اثر تو نہیں ہوتی روشنی، اتنی بے اثر۔ وہ تھک کر آسمان کو دیکھنے لگا۔ زوفی شاہ نے اسے دیکھا، اس کا دل دکھنے لگا۔ وہ خود زخم خوردہ تھی، اس کی تکلیف پر تڑپ سی گئی۔ آپ اگر اس ایک بات سے ہی خوش ہو سکتے ہیں تو میں کہہ دیتی ہوں، اس نے رک رک کر کہا۔ میں کہہ سکتی ہوں کہ مجھے آپ سے نہیں،
دفعتاً وہ درستی سے بولا تھا۔ نہیں، پھر اس کے لہجے میں نرمی آئی۔ نہیں روشنی، میں نے کہا تھا نا تم سے کہ ایک بات میں تمہارے لبوں سے سننا چاہوں گا، لیکن جذبوں کی بھرپور سچائیوں کے ساتھ، زبان اور دل کی مکمل ہم آہنگی کے ساتھ۔ ہاں، اس دن کے انتظار میں یوم حشر آ پہنچے، لیکن اس سے لمحہ بار پہلے بھی جھوٹ بول کر مجھے سرنگوں نہ کرنا۔ تمہارا جھوٹا اظہار مجھے میری ہی نظروں میں گرا دے گا، ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائے گا عالم شاہ۔ وہ کھڑا ہوا اور لمبے لمبے ڈگ برتا اندر کی جانب چلتا گیا۔ کیسا بے حاصل انتظار ہے تمہارا عالم شاہ، اس نے سر داہ بار کر سوچا۔ شاید تمہاری عمر بھی بیت جائے گی اور میری بھی۔ ہسپتال سے آسم بائی کا فون آیا تھا۔ مہجبین نے ایک خوبصورت بیٹے کو جنم دیا تھا، لیکن اس کی اپنی حالت ٹھیک نہیں تھی۔ آسم بائی نے اسے فوراً پہنچنے کی تاکید کی تھی۔ اماں، ابا اور پھوپھی اماں اور پھوپھا جان چاروں مل کر عمرے کی سعادت حاصل کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے۔ کسی بھی روز ان کی واپسی متوقع تھی، لیکن مہجبین کی حالت اچانک خراب ہو جانے کے باعث اسے وقت سے پہلے ہی ہاسپٹل لے جانا پڑ گیا۔ عالم شاہ، وہ فون رکھ کر تیزی سے اس تک پہنچی تھی۔ مجھے ہاسپٹل جانا ہے، جبین آپا کے ہاں بیٹا ہوا ہے، لیکن ان کی اپنی حالت ٹھیک نہیں۔ اچھا، وہ چونک کر سیدھا ہو بیٹھا۔ ضرور جاؤ، آپ نہیں چلیں گے؟ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی پوچھ بیٹھی۔ بہت امکان اس کے ماں باپ اور دوسرے رشتہ داروں سے ملنے سے گریز کرتا تھا، اور خود تو کبھی اس کے میں کا گیا ہی نہ تھا۔ میں آؤں گا بعد میں، تم پہلے ہی چلی جاؤ۔ جی، وہ سر جھکا کر باہر نکل آئی۔ وہ ہاسپٹل پہنچی تو آسم بائی کا کوریڈور میں ہی مل گئے۔ جبین آپا کیسی ہیں؟ اس نے بے تابی سے پوچھا۔ شکر ہے خدا کا، وہ ہولے سے مسکرایا۔ خطرے کی کوئی بات نہیں ہے، آؤ تمہیں تمہارا بانجا دکھاؤں۔ گل گوتھنا سا بچہ اس نے بازو میں بھرا تو اس کے لب خود بخود مسکرا اٹھے۔ کتنا پیارا ہے، بالکل آپا پر گیا ہے۔ وہ کھل کر ہنسی۔ اگلے دن مہجبین کو کمرے میں شفٹ کر دیا گیا۔ اس کی حالت ابھی بھی ایسی تھی کہ اسے ہفتہ ڈیڑھ ہسپتال میں رہنا ہی پڑتا۔ زوفشاں رات کو اس کے پاس ہی ٹھہری تھی۔ دوسرے دن آسم بائی نے اسے سمجھا کر تھوڑی دیر کے لیے گھر بھیج دیا۔ کیسی ہے تمہاری آپا؟ وہ کہیں جانے کے لیے کھڑا تھا، اسے دیکھ کر پہلی بات یہی پوچھی۔ اب ٹھیک ہیں، شکر اللہ کا، وہ مسکرا دی۔ اور تمہارا بھانجا؟ اس نے چند لمحے رک کر پوچھا۔ بالکل خیریت سے ہے اور بہت پیارا ہے، لیکن آپ کہاں جا رہے ہیں؟ زمینوں پر کچھ کام پڑ گیا ہے۔ وہ مڑ کر بالوں میں برش کرنے لگا۔ چند دنوں کا کام ہے، اتوار تک لوٹوں گا۔ اچھا، وہ محض سر ہلا کر رہ گئی۔ سنو روشنی، وہ اچانک مڑا تھا۔ اپنی شادی کو کتنا عرصہ ہو گیا ہے؟ وہ سوچ میں پڑ گئی۔ پھر اس نے آہستہ سے بتایا۔ اس سوال کے پیچھے کون سا سوال تھا، اس سے پوشیدہ نہ رہ سکا۔ 1.5 سال، اس نے زیر لب دہرایا۔ روشنی، کتنا اچھا ہوتا کہ ہماری بھی کوئی اولاد ہو جاتی، کیا تمہیں خواہش نہیں؟ کیوں نہیں، وہ ہولے سے بولی، بس جب خدا کی مرضی ہو۔ جانتی ہو، وہ اس کے قریب آیا اور اسے بازو میں تھام لیا۔ میں اکثر سوچتا ہوں کہ ہماری ایک بیٹی ہو، بالکل تمہاری جیسی، اجلی، پیاری۔ ہم اپنی بیٹی کا نام سحر رکھیں گے۔ سحر؟ شاید اس کے چلے آنے سے اسے خاموش اداس رات کی سحر ہو جائے۔ وہ بہت دھیمے سروں میں بڑبڑایا۔ چلتی ہو میرے ساتھ؟ پھر اچانک وہ اپنے انداز میں لوٹتے ہوئے پوچھنے لگا، کہاں؟ وہ اس کی خود کلامی میں گم تھی۔ اچانک چونک اٹھی۔ زمینوں پر؟ وہ مسکرایا۔ اپنا گھر بھی ہے وہاں، انجوائے کرو گی۔ نہیں، آپا کی طبیعت ٹھیک نہیں، انہیں ہاسپٹل میں ہی رہنا ہے ابھی، اور دیکھ بھال کے لیے کوئی بھی نہیں۔ ٹھیک ہے، اس نے اصرار نہیں کیا، میں لوٹوں گا تو ملوں گا ان سے۔ وہ اس کے ساتھ ساتھ تک باہر آئی۔ نہ جانے قبولیت کے کن لمحوں میں عالم شاہ نے اپنی خواہش کا اظہار کیا تھا۔ دوسرے دن شام کو جب ڈاکٹر نے اسے اس کے اندر جنم لینے والی نئی زندگی کے متعلق بتایا تو وہ بڑی دیر تک یہی سوچتی رہی۔ مہجبین بھی یہ خوشخبری سن کر نہال ہو گئی۔ اللہ کرے تمہارے ہاں چاند سی بیٹی ہو، پھر میں اسے تم سے اپنے حارث کے لیے مانگ لوں گی۔ نہیں آپا، وہ ذرا سختی سے بولی، ابھی ان باتوں کے لیے بہت وقت پڑا ہے۔ تقدیر کی بند کتاب کے اندر لکھے گئے فیصلوں کو پڑھنے کی جب ہم قدرت نہیں رکھتے تو پھر ہمیں چاہیے کہ اپنی خواہشات کو بھی قبل از وقت ظاہر نہ کریں۔ کیا خبر وہ ان چھپے ہوئے آسمانی فیصلوں سے مطابقت رکھتی بھی ہو یا نہیں۔ مہجبین محض اسے دیکھ کر رہ گئی۔ اماں ابا اور پھوپھی جان کے آنے میں 2 دن رہ گئے تھے، پھر اس نے بات بدل دی۔ تب تک آپ کو بھی ڈسچارج کر دیا جائے گا۔ کتنا خوش ہوں گے وہ لوگ، بڑا سرپرائز ہوگا ان کے لیے۔ ہاں، مہجبین مسکرائی، 1 نہیں 2 سرپرائز۔ تمہارے شوہر کو پتہ چلا؟ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ شام کو شاید ان کا فون آئے، تب بتاؤں گی۔ ایسے انہوں نے بھی اپنی
आप वाली ख्वाहिश का इजहार किया था। इन्हें भी बेटी की आरजू है। जूफी, तेरी बेटी तो बहुत बड़े बाप की बेटी होगी। महजबीन कुछ सोचकर हम मायूसी से बोली। हम जैसे छोटे मोटे लोग तो इसकी नज़रों में समाएंगे ही नहीं। क्या है आपा, वो हंसती। कह तो रही हूँ अभी इन बातों के लिए वक्त पड़ा है। इसने सर हिलाया। फिर भी अब इंसान इस बात पर भी तो कुदरत नहीं रखता कि अपने दिल में ख्वाहिशात को जन्म ही ना लेने दे। वो खामोश हो गई। शाम उतरी तो इसने फ़ोन करके ड्राइवर को बुलवा लिया। आलम शाह ने शाम को फ़ोन करते रहने का कहा था, लिहाजा वो शाम को घर पर ही रहती थी और आज तो पहली बार इसका दिल इससे बात करने को चाह रहा था। हस्बे वादा इसने 7 बजे फ़ोन किया था। ओ जाने आलम, कैसी हो? न जाने क्यों बड़ी तरंग में था। जी मैं ठीक हूँ, वो बोली। आप इतवार को ही आएंगे? जाहिर है आने से कबल तुम्हें बताया था मैंने। क्यों, कोई मसला है? मसला तो नहीं, वो रुक रुक कर बोली। हाँ, एक अच्छी खबर है। अच्छा, वो हंसा। सुनाओ। आपने जाने से कबल एक ख्वाहिश का इजहार किया था। अब इस ख्वाहिश के पूरा होने में ज़्यादा देर नहीं। तुम्हारा मतलब है? वो बेताबी से बोला था। तुम्हारा मतलब है रोशनी, वो चांद से उजली बेटी की ख्वाहिश? जी, वो आहिस्तगी से बोली। हो गॉड, इसकी आवाज़ लहजे में दुनिया भर की खुशियाँ सिमट आईं। तुमने मुझे तब ही क्यों ना बता दिया? तब मैं खुद लाइल्म थी। तुम खुश हो रोशनी? जी, वो होले से हंसती। मैं भी खुश हूँ, बेइंतहा खुश, बेअंदाज़ा। मैं फ़ौरन देखना चाहता हूँ तुम्हें, एक भी लम्हा ज़ाया किए बगैर। मैं अभी आ रहा हूँ। अभी? वो मुतज्जिब हुई। लेकिन आपके काम? मेरे लिए फिर वक्त दुनिया का हर काम इस खुशी के आगे हेच है जो मैं तुम्हें देखकर तुमसे मिलकर पाऊंगा। मैं आ रहा हूँ, लेकिन रास्ता लंबा है और रात सर पर आ रही है। वो परेशान होगी। बेफिक्र हो जाने आलम, वो हंसा। 6 घंटे की मुसाफिर महज 3 घंटों में तय करके मैं तुम्हारे सामने हूँगा। आलम शाह, आलम सुने। वो पुकारती रह गई, लेकिन वो फ़ोन बंद कर चुका था। परेशान सी होकर वो फ़ोन के पास से हट गई। इसे दोबारा हॉस्पिटल महजबीन आपस के पास जाना था। रात का खाना वो इसी के साथ ही खाती थी, लेकिन अब आलम शाह की फौरी आमद इसे मुतज़ब्ज़ब कर रही थी। इसकी कलाई पर बंधी घड़ी की चमकती सुइयों को देखा। फिर इसने फैसला कर लिया। 2 अढ़ाई घंटे वो महजबीन के पास गुजार कर इसकी आमद से कबल लौट सकती है। उम्मीद, इसने चाय लाते नौकर को मुखातिब किया। ड्राइवर से कहो गाड़ी निकाले, मैं आ रही हूँ। इसकी वापसी 10 बजे हुई थी। घड़ी देखती सीढ़ियाँ चढ़ती वो अंदर आ गई। हाल के एक कोने में हैरा ऊँघ रही थी। हैरा? जी बीबी, वह हड़बड़ा कर उठी। आ गई मेरी बीबी साहब, खाना लगा दूँ जी? नहीं, तुम्हारे शाह साहब नहीं पहुँचे? जी, वो होनक हुई थी। वो तो जी गए हैं ना ज़मीनों पर। ओफो, वो जिलाकर आगे बढ़ गई। जाहिर है इसकी अचानक आमद का इल्म महज इसी को ही था। इसकी नींद की रुआं लहरों में दरवाजे पर दी गई दस्तक घायल हुई थी। इसकी नज़र सामने रखे टाइम पीस पर गई। फिर वो हड़बड़ा कर उठ बैठी। बिस्तर से उतर कर वो तेज़ी से दरवाजे की सिमत बढ़ी तो बीबी जी, बाहर मुकर्रम खड़ा था। मुकर्रम? इसका दिल तेज़ी से धड़कने लगा। इसकी सूरत पर जैसे कोई अंदोहनाक हादसा तहरीर था। मुकर्रम अली, तुम्हारे शाह साहब? इसके लब कांपे। इनका एक्सीडेंट हो गया है, वो मध्यम आवाज़ में बोला। आप कपड़े तब्दील कर लें, हम हॉस्पिटल जा रहे हैं। दरवाजे को थामे वो नीचे बैठती चली गई। आंखों के सामने अंधेरा छा गया। हॉस्पिटल के बरामदे के गोल स्टोन से टेक लगाए वो बेहिस्सो हरकत खड़ी थी। मुकर्रम अली सर झुकाए इससे ज़रा फासले पर था। शाह साहब ने जल्दी पहुंचने के लिए शॉर्टकट का इंतखाब किया था। वो इसे बता रहा था। वो रास्ता बेहद खतरनाक है, जंगल और उजाड़ इलाका। शाह साहब की गाड़ी एक मोड़ पर तवाज़ुन खोकर खड्डे में जा गिरी जो नुकीले पत्थरों से भरा था। शाह साहब कमर के बाल इन पर गिरे थे, इसलिए इनकी रीढ़ की हड्डी पर चोटें आई हैं जो बहुत खतरनाक हैं। इनका बचना ज़्यादा मुमकिन नहीं। इसने डॉक्टर से हासिल करदा मालूमात इसे फ्राहम करके एक निगाह इसके सते हुए चेहरे, बिखरे बालों और खुश्क आंखों पर डाली और मुड़ गया। पूरी रात इसने खड़े खड़े गुजार दी। मुकर्रम अली ने कई बार इससे घर चलने की दरख्वास्त की, मगर वो टस से मस ना हुई। लब जैसे सब कुछ कहना और कान कुछ भी सुनना भूल गए थे। कितनी आजमाइशें और कितनी आजमाइशें। बस एक तकरार थी जो अंदर जा रही थी। सुबह डॉक्टर ने इससे खुद बात की। आपके शोहर के बारे में फिर वक्त कुछ भी कहना मुमकिन नहीं, वो इसे बता रहा था। 50-50 चांसेस हैं, हो सकता है वो बच जाएं, मगर इस तरह के सारी उम्र के लिए माजूर हो जाएं, और ये भी हो सकता है कि बिल्कुल ठीक हो जाएं। फिर वक्त वो कोमा की हालत में है। कल इनका ऑपरेशन है।
اس کے کامیاب ہونے کی صورت میں 3 ماہ بعد دوبارہ دوسرا آپریشن ہوگا۔ خوبی یہ قسمت سے وہ آپریشن کامیاب ہو گیا تو آپ کے شوہر انشاءاللہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے، پہلے کی طرح۔ اس نے ایک نظر ڈاکٹر کے سنجیدہ چہرے پر ڈالی، ان کی تسلیوں میں چھپے کھوکھلے پن کو محسوس کیا، پھر اٹھ کر کمرے سے نکل آئی۔ بی بی جی، مکرم علی باہر موجود تھا۔ چلیے میں آپ کو گھر چھوڑاؤں، آپ کی حالت ٹھیک نہیں ہے، کل سے آپ نے بالکل آرام نہیں کیا۔ میں ٹھیک ہوں مکرم، اس نے سر دہ بری۔ آپ یہاں رہ کر بھی شادی کے لیے کچھ نہیں کر سکتی، اس لیے بہتر یہی ہے کہ گھر میں چل کر تھوڑا آرام کر لیں۔ سائیں تو ٹھیک ہو کر مجھ سے ہی پوچھیں گے نا کہ میں نے آپ کا کتنا خیال رکھا۔ ایک زخمی مسکراہٹ کے ساتھ اس نے مکرم علی کو دیکھا اور بوجھل قدموں سے اس کے آگے آگے چلنے لگی۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا عالم شاہ کہ تم مر جاؤ؟ اس کے سوئے ہوئے ذہن میں کچھ آوازیں گونجی۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ اچانک ہی کوئی مہیب حادثہ تمہیں اپنی باہوں میں سمیٹ لے، گاڑی تیزی سے چلاتے ہوئے تمہاری آنکھوں میں دھند اتر آئے، تمہارا راستہ اندھیروں میں ڈوب جائے، تم گہرے اندھیرے کھڈوں میں جا گرو اور کوئی تمہاری لاش کو وہاں سے نہ نکالے؟ تمہاری لاش، لاش، لاش! ایک چیخ کے ساتھ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ عالم شاہ کا خون آلود وجود اب تک اس کے ذہن میں پردے پر ڈوب رہا تھا۔ گہرے گہرے سانس لے کر اس نے خود کو حواسوں میں لانے کی کوشش کی اور سرہانے رکھے جگ سے پانی گلاس میں ڈیل کر لبوں سے لگا لیا۔ مکرم علی نے اسے گھر لا کر بڑی منتیں کر کے ہاف باور گولیاں کھلا کر سلا دیا تھا، اور نہ جانے کب سے وہ نیند میں یہی ایک منظر بار بار دیکھ رہی تھی، اور اب کبھی اپنے ہی کہے الفاظ جو شاید ایک طویل عرصے سے اس کے لاشعور میں محفوظ تھے، اس کے ذہن میں ہر طرف ایک ہلچل سی مچا رہے تھے۔ بڑی دیر تک وہ ساکت بیٹھی رہی۔ وہ بد دعائیں میں نے تمہیں دی تھیں یا اپنے نصیب کو؟ پھر ایک سسکی لے کر اس نے سوچا، اور کیا وہ بد دعا قبول ہو گئی تھی؟ اگر قبول ہو گئی تو پھر اتنی دیر کیسے ہو گئی؟ اتنی دیر؟ خاموش اداس بیڈ روم کے ہر شے کو دیکھتے دیکھتے اچانک اس کے دل و دماغ پر وحشت سوار ہو گئی۔ اسے لگا ایک چیز بظاہر ساکت ہے، لیکن اس خاموشی کے اندر کہیں نوحے بلند ہو رہے ہیں، چیخیں نکل رہی ہیں، ہر طرف طوفان برپا ہے۔ اس کا دم گھٹنے لگا، سانس کا راستہ بند ہونے لگا۔ خود کو گھسیٹتی ہوئی وہ بیڈ روم سے باہر لائی تھی۔ ڈرائیور! وہ چیخی، گاڑی نکالو فوراً! کہاں لے چلوں بی بی جی؟ اس کی پچھلی نشست پر بیٹھنے کے بعد دروازہ بند کرتے ہوئے اس نے ادب سے پوچھا۔ پھوپھی اماں کے گھر۔ اس نے ٹیک لگا کر آنکھیں موند دیں اور گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ وہ قطعی طور پر اپنے حواسوں میں نہیں تھی، دل و دماغ وحشت سے چلا رہے تھے، اس کے قابو میں ہی نہیں آ رہے تھے۔ گاڑی رکی، ڈرائیور نے اتر کر لپک کر اس کی جانب کا دروازہ کھولا۔ وہ نیچے اتری اور بغیر کچھ کہے سنے دروازہ دھکیل کر گھر میں داخل ہو گئی۔ صحن میں، برآمدے میں، اور پھر برآمدے سے ہر کمرے میں وہ داخل ہو کر واپس نکلتی رہی۔ پورا گھر خالی تھا۔ اس کی وحشت میں اضافہ ہو گیا۔ آپا! وہ چلائی، پھوپھی اماں، اور پھر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ کوئی کاندھا ایسا میسر نہ تھا جس پر سر رکھ کر یہ آنسو بہاتی۔ وہ تنہا تھی، بالکل تنہا، اور درد کا لامتناہی ہی صحرا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ ہاسوں میں لوٹی تو آنسو ہتھیلیوں سے پونچھ کر اس نے ایک بار پھر پورے گھر میں نگاہ دوڑائی۔ یہ ٹھیک تھا کہ وہ خود ہی فراموش کر بیٹھی تھی کہ مہجبین ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھی اور عاصم بھائی اس وقت اس کے پاس ہونا تھا، لیکن دروازہ کیوں کھلا تھا؟ باہر تالا کیوں نہیں تھا؟ وہ سخت حیرانی کے عالم میں کھڑی یہ سب کچھ سوچتی رہی۔ تب کہیں دور سے آتی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ بہت دنوں کے بعد ہے، فضا کو یاد بھی نہیں۔ یہ بات آج کی نہیں۔ مغنی کی درد انگیز آواز اس کے دکھی دل کو چیرتی چلی گئی۔ اس نے غور کیا۔ آواز اوپر سے آ رہی تھی، اور اوپر آذر کا کمرہ تھا۔ شباب پر بہار تھی، فضا بھی خوشگوار تھی۔ نہ جانے کیوں میں چل پڑا، میں اپنے گھر سے چل پڑا، میں چل پڑا۔ کسی نے مجھ کو روک کر، بڑی ادا سے ٹوک کر کہا تھا لوٹ آئیے، میری قسم نہ جائیے۔ اس کے قدم دروازے پر پہنچ کر رک گئے۔ دروازہ ذرا سا وا تھا اور مدھم سروں میں بجتے کیسٹ پلیئر کی آواز باہر آ رہی تھی۔ وہ وہیں کھڑی گہرے گہرے سانس لیتی رہی اور درد برے بولوں کو سنتی رہی، ایسے جیسے الہام ہو گیا تھا کہ اندر کون تھا۔ اور ایک حسین شام کو میں چل پڑا سلام کو، گلی کا رنگ دیکھ کر، نئی ترنگ دیکھ کر مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ پرائے گھر سے جائیے، میری قسم نہ آئیے، وہی حسین شام ہے، بہار جس کا نام ہے۔ چلا ہوں گھر کو چھوڑ کر، نہ جانے جاؤں گا کدھر۔ کوئی نہیں جو ٹوک کر، کوئی نہیں جو روک کر کہے کہ لوٹ آئیے، میری قسم نہ جائیے، میری قسم نہ جائیے۔
اس کی قوت برداشت جواب دے گئی۔ اس نے دروازہ دھکیلا اور اندر داخل ہو گئی۔ اندر بالکل اندھیرا چھایا ہوا تھا، صرف ایک کونے میں بجتے کیسٹ پلیئر کی روشنیاں نظر آ رہی تھیں۔ کون؟ ایک مانوس مہربان آواز برسوں بعد اس کے کانوں سے ٹکرائی تھی۔ پھر لائٹ جل گئی۔ کتنے عرصے بعد وہ ایک دوسرے کے مقابل تھے، اسے یاد نہ تھا۔ اسے تو یوں لگ رہا تھا جیسے بیچ میں کئی صدیوں کے صحرا اور سمندر حائل تھے۔ دونوں آمنے سامنے کھڑے ایک ٹک ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے۔ اجالا؟ بلاہر وہ آنسو میں لوٹ آیا تھا۔ کیسی ہو؟ اس نے جیسے انتہائی کرب کے عالم میں آنکھیں بند کر لیں۔ یہ نرم آواز، سماعتوں کو پرسکون طمانینت کی پھوار برساتا لہجہ، ایک عجیب کسک تھی جو رگو پے میں سرایت کر گئی۔ آذر نے اسے سار سے پاؤں تک دیکھا۔ رائل بلو ساڑی میں اس کا مرمری وجود کسی بت کی طرح ساکن تھا۔ مٹھیاں سختی سے بینچیں وہ ماضی کی ان راہوں میں دوڑ رہی تھی جن پر یادوں کے گلاب بکھرے ہوئے تھے۔ پھول تو یقیناً خوبصورت تھے لیکن کانٹوں کے ساتھ تھے، اور وہ کانٹے اس کے سوچوں کے پاؤں لہو لہان کیے دے رہے تھے۔ وہ ایک لذت آمیز تکلیف میں مبتلا تھی۔ اس کے لب دھیرے دھیرے لرز رہے تھے، بکھرے ہوئے سیاہ بالوں اور ڈھلکے ہوئے پلو کے ساتھ اسے وہ کوئی جوگن لگنے لگی جس نے برسوں جنگلوں اور ویرانوں کی خاک چھانی ہو، اور پھر اچانک اپنے من مندر کے دیوتا کو سامنے پا کر ایک بے یقینی کی کیفیت میں مبتلا ہو۔ اجالا؟ وہ اس کے قریب پہنچا۔ آنکھیں کھولو۔ زوفی نے ایک جھرجھری لی اور ایک جھٹکے سے آنکھیں کھول دی۔ وہ دشمن جان کس قدر قریب کھڑا تھا، اس کے نقوش کو دیوانگی کے عالم میں تکتا ہوا جیسے ابھی اسے دونوں شانوں سے تھام لیتا۔ زوفی نے حیرانی سے اسے دیکھا، آنکھوں کو سختی سے بند کیا، پھر کھولا۔ کون تھا وہ؟ اس کے دماغ میں روشنی کے جماکے سے ہونے لگے۔ عالم شاہ؟ وہ بے آواز بڑبڑائی۔ ہاں، آنکھیں تو اسی کی ہیں، ان سے جھانکتے جذبے تو اسی کے ہیں۔ نہیں، آذر، کیا یہ تم ہو؟ ہاں اجالا، میں ہوں آذر، تمہارا آذر۔ وہ جذبات کے امڑتے سیلاب میں ہر بات فراموش کر رہا تھا۔ میرے آذر؟ وہ خواب کے عالم میں بولی۔ ہاں تمہارا، صرف تمہارا۔ وہ بے بسی سے اس کے کاندھے تھام کر بولا۔ اس کا چہرہ، اس کا لب و لہجہ، اس کی آواز اسے فریب میں مبتلا کر سکتے تھے، لیکن اس کے شانے محض ایک انسان کے ہاتھوں کا لمس پہچانتے تھے۔ وہ یکدم مکمل طور پر حواسوں میں آ گئی۔ آذر؟ اس نے جھٹکے سے اس کے اپنے ہاتھ کاندھوں سے ہٹا دیے۔ اس نے بے یقینی اور دکھ کے گہرے تاثر کے ساتھ اسے دیکھا اور پھر اداسی سے مسکرا دیا۔ بہت پریشان لگتی ہو۔ تم کب لوٹے؟ اس نے سوال نظر انداز کر کے ایک گہرا سانس لیتے ہوئے پوچھا۔ آج ہی لوٹا ہوں۔ ایگریمنٹ کی مدت ختم ہو گئی تھی۔ ابھی آسم بھائی بھی مجھے یہاں چھوڑ کر ہاسپٹل گئے ہیں۔ امی وغیرہ بھی کل تک آ جائیں گے، لیکن تم کیوں کھڑی ہو؟ بیٹھو۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے بال سمیٹ کر پیچھے کیے اور پلو ٹھیک کر کے بیڈ کے کونے پر ٹک گئی۔ کس کے ساتھ آئی ہو تم؟ وہ ذرا فاصلے پر بیٹھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ میں؟ وہ چونک کر دوبارہ کھڑی ہو گئی۔ اسے یاد آیا کہ وہ کس طرح سے بھاگ کر یہاں آئی تھی اور وہ کون سی سوچ تھی جو اس کے تعاقب میں تھی۔ اسے یاد آیا کہ وہ ماضی میں نہیں، حال میں موجود تھی، حال جو بے رحم اور شفاق تھا۔ میں چلتی ہوں۔ وہ دروازے کی جانب بڑھی۔ اجالا ٹھہرو۔ اسے اس کے عجیب رویے حیران کیے دے رہے تھے۔ یوں بھی وہ اس پر بیتنے والی صورت حال اور اس کی دماغی کیفیت سے آگاہ نہ تھا۔ کہاں جا رہی ہو اس طرح؟ کس کے ساتھ جاؤ گی تم؟ اور یہاں کیوں آئی تھی؟ آذر؟ اس کی آواز بھرا گئی۔ عالم کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، وہ ہاسپٹل میں ہیں۔ میں نے ان کی گولیاں کھا کر سوئی تھی، کسی خواب سے ڈر کر جاگی تو بنا سوچے سمجھے یہاں چلی آئی۔ مجھے اب جانے دو۔ تمہارے شوہر کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے؟ وہ حیرانی سے بولا۔ چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ نہیں شکریہ، اس نے آنسو پونچھے۔ تم یہیں ٹھہرو، آپا بھی کل آ جائیں گی، انہیں باقی لوگوں کو بتا دینا، میں چلتی ہوں۔ اجالا؟ اس نے پکارا، مگر وہ رکے بغیر چلی گئی۔ سیڑھیاں اتر کر صحن پار کیا، دروازہ کھول کر گلی میں آ گئی۔ ڈرائیور بونٹ سے ٹیک لگائے اونگ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر جلدی سے سیدھا ہوا اور پھر پھرتی سے اس کے لیے دروازہ گوا کیا۔ اس نے اندر بیٹھ کر بے دم سے ہوتے پشت سیٹ سے ٹکا لی۔ بڑی دیر تک وہ اسی طرح ڈال سی بیٹھی رہی۔ گاڑی لمبی چکنی سیاہ سڑک پر دوڑتی چلی گئی۔ وہ اس کا دماغ ایک نقطے پر ساکن تھا۔ آذر، 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 ایک نام تھا جو بدن کی کھوکھلی عمارت میں گونجتا چلا جا رہا تھا، جس طرح سے کوئی آواز کسی مقبرے کی گنبد در گنبد سلسلے میں دیواروں سے تا دیر سر پٹکتی رہے۔ کیوں چلے آئے ہو تم؟ کیوں؟ دونوں ہاتھوں سے چہرہ ڈانپ کر اس نے ایک سسکی لی۔
اس ذہن، اس جسم کے اندر برپا شور کتنی مشکلوں سے تھما تھا۔ یہ زندگی کی سرساب سے گزرنے کے بعد پھر ایک محور پر رواں ہوئی تھی۔ کتنے طوفانوں کے بعد یہ سمندر پرسکون ہوا تھا۔ تم نے پتھر پھینک دیا۔ کیوں چلے آئے ہو آذر؟ کیوں؟ جی بی بی جی، ڈرائیور چونک کر مڑا تھا۔ کچھ کہا آپ نے؟ نہیں، اس کی آواز بھرائی ہوئی تھی۔ تم گاڑی چلاؤ۔ اسپتال کے احاطے میں گاڑی رکی۔ وہ اتر کر تیزی سے اندر کی جانب بڑھ گئی۔ بی بی صاحبہ، مکرم علی سے کوریڈور میں ہی مل گیا۔ کہاں تھی آپ؟ میں 2 بار گھر فون کر چکا ہوں۔ تمہارے صاحب کو ہوش آیا؟ اس نے بہتے آنسو صاف کیے۔ جی ہاں، انہیں پرائیویٹ روم میں شفٹ کر دیا گیا ہے۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے ان سے مل سکتی ہیں۔ کل صبح 10 بجے ان کا آپریشن ہے۔ مکرم علی دروازے کے باہر ہی رک گیا۔ وہ اندر داخل ہوئی۔ اس شخص کو اس حالت حرام میں دیکھنا کیا اذیت ناک عمل تھا۔ اس کو لگا اس کا دل اس کے منہ کے راستے باہر نکلنا چاہتا ہے۔ منہ پر سختی سے ہاتھ جما کر وہ وہیں کھڑی رہ گئی۔ آپ ان کی مسز ہیں نا؟ ڈیوٹی پر موجود ڈاکٹر نے اس پر نگاہ جمائی۔ یہ فی الوقت ہوش میں ہیں، آپ مل سکتی ہیں۔ گھسیٹتے ہوئے قدموں سے وہ بیڈ تک پہنچی۔ اس کا چہرہ پٹیوں سے جکڑا ہوا تھا۔ زوفی نے اسے پکارنے کی کوشش کی، پھر اس کے اندر دبی دبی تمام چیخیں، تمام آہیں آزاد ہو گئیں۔ بیڈ کے سرہانے کو تھام کر وہ زور زور سے رونے لگی۔ بی بی صاحبہ، ہمت پکڑیں جی۔ دروازہ کھول کر تیزی سے مکرم علی اندر داخل ہوا۔ دیکھیے پلیز یوں شور مت کریں۔ ڈاکٹر الگ پریشان ہو گیا۔ مکرم مجھے یہاں سے لے چلو۔ میں انہیں اس حالت میں نہیں دیکھ سکتی۔ میں انہیں اس طرح نہیں دیکھنا چاہتی۔ مجھے وحشت ہو رہی ہے۔ میں مر جاؤں گی مکرم علی۔ خدا کے واسطے مجھے گھر لے چلو۔ وہ ہوش سے بیگانی ہو رہی تھی۔ مکرم علی سے باہر لے آیا۔ اسپتال کے آراستہ پہ راستہ وزٹنگ روم میں وہ سب جمع تھے۔ اماں کے کاندھے سے سر ٹکائے وہ نگاہیں کسی غیر مرکوئی نقطے پر جمائے بیٹھی تھی۔ محجبین سامنے والے صوفے پر بیٹھی حارث کو سنبھال رہی تھی۔ پھوپھی اماں کی انگلیاں تسبیح کے دانوں پر رواں تھیں۔ 10 بجے اسے آپریشن تھیٹر میں لے جایا گیا اور اس وقت دیوار میں ٹنگی نفیس وال کلاک 3 بجا رہی تھی۔ جبین بیٹی، اس کو کچھ کھلاؤ۔ اس طرح کب تک بھوکی بیٹھی رہے گی؟ پھوپھی اماں نے اس کو مجسم بیٹھا دیکھ کر پریشانی سے کہا۔ میں کچھ نہیں کھاؤں گی پھوپھی اماں، سیدھے ہو کر بیٹھتے ہوئے اس نے ہولے سے کہا۔ اس وقت میں کچھ کھا ہی نہیں سکتی۔ آخر یہ آپریشن کب ختم ہوگا؟ اماں بے قل ہو کر گویا ہوئیں۔ کوئی خبر ہی سنائیں۔ ہمت رکھو، ابا نے ان کے کاندھے پر تھپکی دی۔ خدا سب ٹھیک کرے گا۔ ایک طویل وقفہ تھا جس کے دوران اس نے اذیتوں اور بے قراریوں کی گھڑیاں ایک ایک کر کے پوری کی تھیں۔ بالآخر ایک وارڈ بوائے اندر آیا۔ مسز عالم، آپ ڈاکٹر یونس سے ان کے کمرے میں مل سکتی ہیں۔ ارے بیٹا، آپریشن ہو گیا؟ اماں گھبرا کر کھڑی ہوئی تھیں۔ جی ہاں، اب وہ خطرے سے باہر ہیں۔ اے خدا تیرا شکر ہے۔ سب کے لبوں سے یہی الفاظ نکلے تھے۔ چلو بیٹا، ابا نے اس کا شانہ تھپتھپایا۔ ڈاکٹر سے ملائیں۔ گہرے سانسوں پر قابو پاتی وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ مسز عالم، آپ کے شوہر کا پہلا آپریشن کامیاب ہوا ہے۔ سرجن یونس نے مسکرا کر اسے نوید سنائی۔ آپ کو مبارک ہو۔ انہیں نئی زندگی ملی ہے۔ تھینک یو ڈاکٹر، وہ ہولے سے مسکرائی۔ دوسرا آپریشن کچھ عرصے بعد ہوگا۔ اس کے بعد یہ فیصلہ کیا جا سکے گا کہ مسٹر عالم مکمل صحت یاب ہوتے ہیں یا میرا مطلب ہے کچھ پیچیدگیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ زوفی نے بے جان نظروں سے ڈاکٹر کی سمت دیکھا۔ دیکھیے یہ بات آپ کو ڈسٹرب ضرور کر دے گی لیکن اس کا جاننا آپ کے لیے ضروری ہے۔ ڈاکٹر نے پہلو بدلا۔ آپ کے شوہر اس آپریشن کی ناکامی کی صورت میں ہمیشہ کے لیے اپاہج ہو جائیں گے۔ ان کا نچلا دھڑ مفلوج ہو جائے گا۔ وہ کبھی چل نہیں پائیں گے۔ اس کا تیزی سے سیاہ پڑتا چہرہ دیکھ کر چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا تھا۔ دونوں ہاتھوں سے چہرہ ڈھانپ کر زوفی نے میز سے سر ٹکا دیا تھا۔ ڈاکٹر کی آواز اور سید عالم شاہ کا چہرہ اس کے دماغ میں گڈ مڈ ہو رہے تھے۔ بیٹا حوصلہ رکھو، ابا نے افسردگی سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ کہاں سے لاؤں اتنا حوصلہ ابا جی؟ سر اٹھا کر اس کی رندی ہوئی آواز میں پوچھا۔ کسی دکان پر ملتا ہو تو اتنا خرید لوں کہ زندگی بھر کے مصائب اور دکھوں کو آواز دے کر ایک ساتھ بلا لوں، ایک ساتھ سا منا کر ڈالوں سب کا، لیکن حوصلہ کہیں ملتا بھی تو نہیں نا ابا جی۔ بیٹا خدا کسی انسان کو کبھی اس کے حوصلہ سے زیادہ نہیں آزماتا۔ خدا پر بھروسہ رکھو چندہ، کل تک وہ اس قابل ہو جائیں گے کہ بات کر سکیں۔ ڈاکٹر نے سلسلہ کلام جوڑتے ہوئے کہا۔ آپ لوگ ان سے مل سکیں گے۔ جب تک ان کے زخم وغیرہ پوری طرح ٹھیک نہیں ہو جاتے وہ یہاں ایڈمٹ رہیں گے، پھر آپ انہیں گھر لے جا سکتے ہیں۔ اگلا آپریشن کب ہوگا ڈاکٹر؟ کب تک میں اس کرب کی سولی پر لٹکی رہوں گی؟ یقین کریں ڈاکٹر، وہ ایسا شخص ہے کہ اس بے بسی کی حالت میں اسے دیکھنا اور اسے تسلی دینا مجھے کرب کی آخری سرحد پر کھڑا رکھے گا۔ مجھے احساس ہے، اس نے سر ہلایا۔ بہرحال تقریباً 2 ماہ کا عرصہ درکار ہوگا، پوری طرح سے اس آپریشن کے اثر زائل ہو جانے کے بعد۔
اس نے گہرا سانس لیا اور ابا کے ساتھ اٹھ کر کمرے سے باہر آ گئی۔ روشنی، اس کے چہرے پر نگاہ جمائے وہ بڑی بے بسی سے اسے تک رہا تھا۔ جی کہیے۔ پٹیوں سے جکڑے اس کے ماتھے کو اس نے دھیرے سے چھوا۔ کیا میں ٹھیک ہو پاؤں گا روشنی؟ اس کے لہجے میں ایک عجیب سی بے یقینی، ایک خوف کا تاثر تھا۔ انشاءاللہ ضرور، وہ ہولے سے مسکرائی۔ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ دیکھو میں اس طرح سے نہیں رہ سکتا۔ روشنی، یہ بستر روئی سے نہیں آگ سے بنتا ہے۔ یہ جو اسپتال کا بستر ہے نا، یہ نظر نہ آنے والے شعلوں سے لپٹا ہوا ہوتا ہے۔ میرے لیے قبر اس سے زیادہ مناسب جگہ ہے۔ خدا نہ کرے، وہ پریشان ہو گئی۔ اس طرح مت کہیں۔ کبھی کبھی لبوں سے نکلی باتیں بھی… بات ادھوری چھوڑ کر وہ تکلیف دہ احساس میں گر گئی تھی۔ ہاں، وہ کراہا، شاید کبھی میرے لیے کسی نے یہ سب کہا ہو سکتا ہے نا روشنی؟ عالم پلیز، وہ رو دینے کو ہو گئی۔ مت کریں ایسی باتیں۔ مجھے یہاں سے لے چلو، اس نے مٹھیاں بھینچی۔ میں یہاں نہیں رہ سکتا۔ بس کچھ ہی دنوں میں ہم گھر چلیں گے، زوفشا نے اسے تسلی دی۔ کیسے چلیں گے؟ میں چل کہاں سکتا ہوں؟ ڈاکٹرز کو بلاؤ روشنی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں اب کبھی چل بھی سکوں گا یا نہیں؟ میں اصل صورتحال جاننا چاہتا ہوں۔ کوئی مجھے کچھ نہیں بتاتا۔ مجھے بتاؤ روشنی، مجھے بتاؤ۔ عالم شاہ اتنا کمزور نہیں ہے کہ وہ سب کچھ سن نہ پائے گا۔ مجھے کہو کہ میں اپاہج ہو گیا ہوں۔ بتاؤ کہ میں بقیہ عمر یوں ہی شعلوں کے بستر پر گزاروں گا۔ کہہ ڈالو کہ وہ عالم شاہ جو ہزاروں بادلوں کے پیروں تلے رونتا غرور سے سر اٹھائے چلتا تھا، اب زمین پر قدم جمانے کے قابل بھی نہیں رہا۔ کہو، کچھ تو کہو روشنی۔ اس نے بے بسی سے گردن تکیے پر دائیں بائیں گھمائی۔ عالم خدا کے لیے ایسی باتیں مت کریں۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے اس کا چہرہ تھاما۔ یقین کریں، آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے، پہلے کی طرح چلیں گے۔ آپ کا دوسرا آپریشن ضرور کامیاب ہوگا، اور اگر نہ ہوا تو… وہ ایک ٹک اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہا۔ اس سے نظریں چرانا بھی ممکن نہ رہا۔ تو بھلا آپ منفی پہلو پر کیوں سوچ رہے ہیں؟ تمہاری اماں بتا رہی تھی کہ تمہارا کزن واپس آ گیا ہے، اچانک وہ بولا۔ اب کی بار اس نے حقیقتاً نظریں چرائی تھیں۔ ہاں، اس کے ایگریمنٹ کی مدت ختم ہو گئی ہے، اس نے لاپرواہی سے کہنا چاہا تھا، لیکن لہجے میں ہزاروں چور بولنے لگے تھے۔ اچھا، وہ دھیرے سے ہنسا۔ اب کس ایگریمنٹ کی کتنی مدت باقی ہے؟ آپ آرام کریں عالم، وہ رسانیت سے بولی۔ زیادہ سوچا مت کریں۔ میرے پاس سوائے سوچنے کے اور رہا کیا ہے روشنی؟ سوچوں بھی نہیں تو کیا کروں؟ تو پھر اچھی باتیں سوچا کریں۔ اچھائی اور برائی کی پہچان کبھی میرے لیے واضح ہو نہیں پائی روشنی، وہ دل شکستگی سے بولا تھا۔ فرق کیسے جان پاؤں گا کہ کون سی سوچ اچھی ہے اور کون سی بری؟ جن باتوں کو سوچنے سے خوشی حاصل ہو، اطمینان اور سکون محسوس کریں، وہ باتیں سوچا کریں۔ اچھا، اس نے نظریں اٹھا کر اس کے چہرے کو دیکھا۔ یوں کہو کہ تمہیں سوچا کروں، ہاں؟ اچھا طریقہ ہے، زوفشا مسکرا دی۔ اس کے لبوں پر بھی غیر واضح مبہم سی مسکراہٹ اتری تھی۔ چند دن بعد اسے ڈسچارج کر دیا گیا تھا۔ جس وقت مکرم علی سے ویل چیئر سے بستر پر منتقل کر رہا تھا، وہ آنکھیں بند کر کے کمرے سے نکل گئی تھی۔ لمبی چوڑی جسامت، وہ زمین پر مضبوطی سے قدم رکھتا تندرست و توانا وجود کتنا بے بس اور کتنا مجبور تھا۔ زوفشاں کو یہ سب کچھ دیکھنا اور محسوس کرنا مشکل لگتا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے کوئی تیز دھار چاقو سے ایک ایک کر کے اس کے دل کی رگیں کاٹ رہا ہو اور خون ابل ابل کر حلق تک آتا ہو۔ اس سے ابکائیاں روکنا محال ہو جاتی۔ پھر بھی اسے یہ سب کچھ دیکھنا تھا، محسوس کرنا تھا اور صبر کرنا تھا۔ روشنی، وہ اسے سہارا دے کر اونچا کر رہی تھی جب اس نے پکارا تھا۔ جی کہیے۔ اس نے تکیے اس کے پیچھے لگائے۔ جانتی ہو، پچھلے کئی دنوں سے میرے اندر جو ابال اٹھ رہے تھے وہ اب بیٹھنے لگے ہیں۔ دنیا کو تہس نہس کر ڈالنے کی خواہش دم توڑ گئی ہے۔ ایک سکون سا پھیل گیا ہے، یا خاموشی کہہ لو۔ ہاں، ایک خاموشی، ایک سناٹا اتر آیا ہے میرے اندر، جو مجھ سے کہتا ہے کہ اب مجھے ہمیشہ یوں ہی رہنا ہے، یوں ہی جینا ہے۔ اب ساری زندگی مکرم علی مجھے ویل چیئر سے بستر اور بستر سے ویل چیئر پر منتقل کرتا رہے گا، اور تم مجھے سہارا دے کر یوں ہی بٹھاتی رہو گی۔ تم روشنی ساری عمر کرو گی یہ سب کچھ؟ اس نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ میں آپ کے لیے مکرم علی سے بھی کم قابل اعتبار ہوں، وہ دھیرے سے ہنسا تھا۔ ناراض مت ہو، مجھ سے ناراض مت ہوا کرو روشنی۔
जो कुछ मैं कह जाया करूं, इसकी गहराइयों में मत उतरा करो। कम अज़ कम अब नहीं। अब तो मैं सिर्फ बोलता हूँ, सोचे समझे बगैर, जाने बगैर कि जो कुछ कह रहा हूँ इसकी गहराई में कौन से मानी पोशीदा हैं। चलें अब बस करें, इसने ट्रॉली नज़दीक करते हुए कहा। आप खाने के वक्त भी इतनी बातें करते हैं कि एक दो लुकमे से ज़्यादा नहीं खा पाते। जितनी बातें आप करते हैं इसके लिए अच्छी खासी तवानाई दरकार होती है। 2 माह बाद जब ठीक होकर आप फिर कम बोला करेंगे तो मुझे तो वहशत हुआ करेगी। इतनी बातों की आदत मत डाले मुझे। इसने हल्का सा कहका लगाया। तसल्ली देने का अच्छा अंदाज है। आज मैं खुद खाना खिलाऊंगी आपको, इसने प्लेट में सालन डालते हुए कहा, वरना चंद लुकमे बेदिली से खाकर छोड़ देंगे। चलो ठीक है, वो मुस्कुराया। अब जब तक तुम्हारे हाथ नहीं थकेंगे मैं खाता ही रहूँगा। ज़ूफ़िशा ने नवाला बनाकर इसकी समझ बढ़ाया। बीबी जी, दरवाज़ा बजाकर हैरा ने बाहर से पुकारा था। कोई आज़र साहब आपसे मिलने आए हैं जी। ज़ूफ़िशा का हाथ यकदम नीचे गिर गया। दोनों की नज़रें टकराईं और फिर इसने निगाहें चुरा ली। आलम शाह ने आंखें मूंद कर तकिए से सर टिका लिया। जाओ रोशनी, मिल लो, मध्यम आवाज़ में वो बोला था। आप खाना खा लें तो तुम जाओ, खाना मैं खा लूँगा। जब वो कतई लहजे में कोई बात कह देता था फिर इसके बाद इसके लिए कुछ भी कहना मुमकिन ना होता था। वो उठी, साड़ी का पल्लू ठीक किया और कमरे से निकल आई।